ہم اپنی زندگی کیسے جئیں اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ زندگی ہے کہاں تک. تبھی تو پلان کریں گے کہ کیسے جئیں. کیا یہیں ختم ہو جائے گی یا اس کے آگے بھی چلے گی؟ اگر یہ مانتا ہو کوئی کہ زندگی تو آگے بھی چلے گی تو اپنی زندگی ایسے جیے گا اس کے حساب سے. جو یہ مانتا ہو کہ زندگی تو یہیں موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی زندگی ایسے جیے گا اسی طریقے سے کہ بس یہیں تک رہنا ہے ہمیں. اپنی زندگی کے اصول، اپنی زندگی کا عمل اسی شکل میں وہ طے کرے گا. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ان چاروں کے معاملے میں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، پچھلے جمعے میں نے تذکرہ کیا تھا مذہب کا، مذاہب کا، فلسفوں کا اور سائنس کا، انسان کے ایوولوشن، ارتقاء، اس کے وکاس کی تاریخ میں یہ تینوں ساتھ میں موجود رہے ہیں. لیکن ان سب کے اندر لگاتار تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں. انسان میں اختلافات ہوئے اور اختلافات کی وجہ سے خوریزیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں. میں ان کے اندر جو بنیادی فرق ہے ان سب کے اندر، ان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور پھر ان کا مقابلہ دین سے کروں گا. مذہب عقل کے استعمال کو منع کرتا ہے. اسے میں پھر بتا دوں کہیں غلط فہمی نہیں ہو. میں نے جمعے کے خطبے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی تقریریں میں نے بہت سے موقعوں پہ کہا ہے کہ مذہب اور دین الگ الگ چیزیں ہیں. دین ایک ہے، مذاہب بہت ہیں دنیا میں. مذہب عقل کے استعمال کو سختی سے روکتا ہے. تمہیں کچھ غور نہیں کرنا ہے، فکس ہو کر کچھ چیزیں آ گئی ہیں، دلیلیں نہیں چلیں گی. جب عقل کے استعمال کو روکتا ہے، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو، سوچنا مت. جب عقل کے استعمال کو روکتا ہے تو اس کے اندر جگہ جگہ لوگوں کے ایکسپلائٹ کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. الگ الگ مذہبوں کے جو لیڈرز ہیں اور قائدین ہیں، عوام کو، اپنے فالوورز کو تو سوچنے کو منع کر دیا، غور و فکر کرنے کو منع کر دیا. دلیلیں کی بات میں کہا دلیل مذہب میں نہیں چلے گی. تو پھر جو مذہب کے قائدین ہیں اور مذہب کے لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. مذہب جب عقل کو روکتا ہے تو وہ سہارا لیتا ہے اس طرح کی چیزوں کا کہ جیسے سائنس کا استعمال کرے گا تو ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر مذہب کو اس دور کی جو سائنس ہے وہ ثابت کر رہی ہے. اس کے بڑے عجیب عجیب مضحکہ خیز، بڑے ایسے کہ جس کے اوپر اگر سوچنے والے ہو تو سوچ کر ہنسی آئے، اس طرح کی تشریحات کرتا ہے سائنٹیفک پرنسپلز کو مذہب کے اوپر اپلائی کر کے. کہتا ہے وہ ہنومان جی لنکا اٹھا لائے تھے. یہاں پرانے یگ کے اندر تو یہاں بھارت کے اندر بھی میزائلیں ہوا کرتی تھی. سائنس کی بڑی ترقی کا دور تھا، وہ سب پھر ختم ہو گیا. ایٹمی ایجادات بھی تھیں اور ان کو وہ الگ الگ طرح طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا انسان کے ہارٹ کو کاٹو، دل کو کاٹو تو اللہ لکھا ہوا ملے گا اس کے اوپر، اور پورے کے اگر قصد کو لوگے تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا اس کے اوپر. اب یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے چیزوں کو سب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے اپنے توڑ مروڑ کر اپنے اپنے طریقے سے استعمال کرنے. عیسائیت کے اندر تو جو عیسائی مذہب بن گیا وہ تو ان کا تو سائنس سے ٹکراؤ ہوا زبردست.
ایک دور چلا ہے جس میں سائنٹسٹ کے ساتھ بڑے بڑے ظلم ہوئے، سائنٹسٹ کے ساتھ بھی اور فلسفیوں کے ساتھ بھی، اور پھر اس بات کے اوپر ایک طریقے سے کمپرومائز یا مفاہمت ہو گئی کہ سائنس الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، تو پھر وہ تو مذہب کے اندر سائنس ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب اس کے اندر مذہب کے اندر معجزوں پہ زور ہوتا ہے، کچھ ایسا ہو جائے جو عقل سے بہت اوپر کی بات ہو، اسے عقلی طور پر نہیں سمجھا جا سکے، تو ثابت کرنے کی ساری کوشش جو ہوتی ہے وہ طرح طرح کے چمتکاروں سے ہوتی ہے۔ ان کا گنیش کی مورتی جو ہے وہ دودھ پی رہی تھی، ساری دنیا پہ ثابت کر دیا، ان کا دیکھا کتنے چمتکاری ہیں۔ ان کی یشو کی، حضرت عیسیٰ مسیح، ان کی مورتی خون کے آنسو بہا رہی تھی، خون ٹپک رہا تھا، اس کے فوٹو چل رہے ہوں گے، ویڈیو چل رہے ہوں گے، اور لوگوں کی بھیڑ جو ہے وہ لگی ہوگی، ساری دنیا میں جا رہا ہوگا کہ وہ خون جاری تھا ان کی آنکھوں سے۔ طرح طرح سے ڈوج دیتے ہیں، طرح طرح سے دھوکے دیتے ہیں، اور اس طرح کے چمتکاروں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بھیڑ ان چمتکاروں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہاں گئے تھے، فضا میں گئے تھے، تو اذان کی آواز آ رہی تھی، اذان کی آواز آ رہی تھی، تو چاند پہ جانے والے مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد اس کے سہارے اپنی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، ریشنلٹی نہیں ہوتی، ان کے پاس غور و فکر تو منع کر دیا ہے، کوئی سوچے گا نہیں، جو بتا دیا گیا وہ کریں۔ تو پھر بہت سے الگ الگ جتنے مذہب ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ان میں سے جسے بھی پاور مل جاتی ہے وہ، اور جب ملی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا بہت خون بہایا۔ جو فلسفہ ہے عقل کی بھی بات کرتا ہے، دلیلوں کی بھی بات کرتا ہے، لیکن خالص انسانی عقل، اس کے اندر کسی طریقے سے وحی کی رہنمائی کی بات نہیں ہوتی کہ گائیڈنس خدا کی طرف سے آئے۔ اگر کسی جگہ کسی فلسفے کے اندر خدا کے پاس سے آئی ہوئی چیزیں بھی ہیں، کریٹر کے پاس سے، سرشٹا کے پاس سے آئے ہوئے، لیکن اس کو وہ خالص اپنی عقل سے استعمال کر کے پیور، اب اس کے اندر ایشور کے پاس سے آئی ہوئی بعض چیزیں کہیں کہیں کسی فلسفے میں ہیں تو، اور بہت سے ایسے ہیں جس میں نہیں ہیں، لیکن جہاں ہیں بھی اس کے بعد پھر وہ اس کی کوئی لمٹس اور حد انسانی عقل کی نہیں بچتی، وہ اپنی عقل سے جیسے دل چاہتا ہے پھر اسے استعمال کر کے بالکل ہی کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ عقل کی بھی بات کرتے ہیں، دلیلوں کی بھی بات کرتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں فلسفی۔ اب دلیلوں میں انسان کی عقل میں اور انسان کی دلیلوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک کی دلیلیں دوسرے کو رد کرتی ہیں، دوسرے کی دلیلیں تیسرے کو، تیسرا پہلے کی دلیلوں کو رد کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خالص انسانی عقل کے اوپر ہے۔ اور فلسفے کا یہ بھی معاملہ ہے کہ فلسفہ اپنا نظام بنانا چاہتا ہے، اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ مذہب نے تو یہ کیا کہ جہاں کہیں بھی اس نے لیڈروں کو استعمال کیا، رولرز کو استعمال کیا، ان کو مذہب کی ضرورت تھی لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، مذہب کو استعمال کرنے کی، لیڈروں کو، اور مذہب کو ضرورت تھی کہ پاور مل جائے، تو جہاں کہیں کوئی مذہب پاور میں آیا تو اس نے ہمیشہ دوسروں کو ہڑپنے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ بس ہم رہ جائیں، باقی سب ختم ہو جائیں۔ فلسفے نے بھی یہی کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں ہی فلسفہ، جو ارسطو کا فلسفہ تھا، اس نے سکندر اعظم، یہ جو کہلاتے ہیں الیگزینڈر، اس کو متاثر کیا، اور دنیا میں اس نے جانے کے بعد کہ باقی دنیا تو بالکل جانوروں کی طرح ہے، یہ عقل تو صرف یونان کے اندر ہے۔ اور وہ سکندر اعظم نے کتنی، اس کے ہاتھوں، الیگزینڈر کے ہاتھوں کتنی تباہیاں آئیں دنیا جانتی ہے۔ یہ تو پرانی بات تھی، پرانے فلسفے، موجودہ دور کے فلسفے، کمیونزم ہے۔ اب ایک فلسفہ ہے کہ انسان کی تو بس مسئلہ جو ہے وہ صرف بھوک کا ہے، معاش کا ہے، اکانومی کا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یہ خدا کا تصور، یہ سب مذہب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، سب جھوٹ تھا۔ لیکن انہوں نے وہ انقلاب بھی لائے، اس انقلاب لانے میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے،
اور انقلاب آنے کے بعد لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ انہوں نے قتل کیے کہ کسی طریقے سے ساری دنیا پہ ہمارا فلسفہ چلنا چاہیے، یہی اوپر رہے۔ ایسے ہی یہ فلسفہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ایک فلسفہ ہے، اور ڈیموکریسی جمہوریت بھی الگ فلسفہ ہے۔ وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی ویسے تو بڑے سکون کی چیزیں کہلاتی ہیں، کہ امن اور سکون کی، کہ بھئی پبلک ووٹ دیا کرتی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر ان دونوں کے اندر جو ٹکراؤ ہے سرمایہ دارانہ نظام میں جمہوریت ایک طرف، سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت ہے، دوسری طرف کمیونزم، انہوں نے کروڑوں لوگوں کا قتل کیا۔ یہ سپریمیسی چاہتے ہیں ہمارا ہی نظام قائم ہو جائے، اور جمہوریت کے ساتھ میں پھر سرمایہ دار آتا ہے، اس کی پیچھے سے ایک بیکنگ رہتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے نظام کے اوپر آ جائے، اور اوپر پیچھے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ سارا کیپٹل اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں باقی ساری دنیا کا۔ یہ سامنے سے لوگوں کو نیچے نظر نہیں آتا۔ تو فلسفے، یہ بھی فلسفے ہیں، یہ جمہوریت بھی ایک فلسفہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام بھی ایک فلسفہ ہے، اور کمیونزم بھی ایک فلسفہ ہے، فلسفی ہے۔ تو یہ موجودہ دور کے اندر ہم نے دیکھا اس بات کو کہ اس نے کتنا دنیا کو تباہ کیا ہے، ان دونوں نے ملنے کے بعد، اور دنیا کا کتنا خون بہایا ہے۔ اس کے اندر سائنس کو دنیا پر قبضے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، سائنٹسٹ کو وہ اس چکر میں نہیں پڑتا۔ سائنس کی ایجادات وہ بھی ہوتی ہیں جس نے دنیا کو تباہ کیا، سائنس کی ایجادات وہ بھی ہیں جو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال ہوئی طرح طرح کی۔ سائنٹسٹ کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، الگ الگ جو پاور میں آ جاتے ہیں وہ سائنٹسٹ کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ سائنس میں عقل کی بات ہے، ہر چیز عقل پہ چلے گی، اور کہا یہ جاتا ہے، مانا یہ جاتا ہے کہ دلائل یعنی ریشنلٹی بھی ہے، بات سچی یہ ہے کہ نہیں ہے ریشنلٹی وہاں پر سائنٹسٹ کے یہاں، سائنس کے یہاں وہ عقل کا استعمال تو ہے کہ عقل کا استعمال کیے چلے جائیں۔ سائنٹسٹ نے کچھ چیزیں، جہاں وہ کچھ چیزیں ایجاد کرتا ہے وہاں تو وہ دیکھتا ہے کہ مقصد کیا ہے، گھڑی بنا رہا ہے تو گھڑی سے کیا فائدے ہوں گے، مقصد کیا ہے، کیوں بنا رہا ہے۔ جب سائنٹسٹ خود کچھ ایجاد کرتا ہے اس کے پیچھے تو وہ مقصد کی بات کرتا ہے، اور جن چیزوں کو وہ پہلے سے موجود پاتا ہے جس کو اس نے ایجاد نہیں کیا، زمین و آسمان، کائنات، خود انسان، جس کو سائنٹسٹ نے ایجاد نہیں کیا، جن چیزوں کو پہلے سے موجود پاتا ہے وہاں مقصد غائب، مقصد نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ صرف اس میں لگا رہتا ہے یہ کیسے ہوا تھا، اور وہ تھیوری اس کی بدلتی چلی جاتی ہے، کیا کیسے ہوا تھا، انسان کیسے بنا تھا، زمین و آسمان کیسے بنے تھے، کائنات کیسے بنی تھی، اس میں بس لگا رہتا ہے۔ کیوں تھا، اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے، یہ غائب، خود ایجاد کر رہا ہے تو مقصد ہے، اس کے بغیر کوئی ایجاد ہوگی نہیں۔ بہرحال سائنٹسٹ کے یہاں عقل ہے، لیکن ریشنلٹی جسے کہتے ہیں، اگر ہم دلیلوں کی بات کریں تو یہ آپس میں ٹکراؤ ہے، ریشنلٹی سچی بات یہ کہ نہیں ہے سائنٹسٹ کے پاس، یعنی عقل کی بنیاد پر دلیلوں سے ہم غور کریں۔ دین عقل کی بہت بات کرتا ہے، میں دین کی جب بھی نام لوں گا تو اسے سمجھنے کے دین وہ ہے جو ہمیشہ سے ایک رہا، شروع سے آج تک۔ اس دین میں سے لوگ الگ الگ ٹکڑے بناتے رہے، مذاہب بناتے رہے، لیکن دین ہمیشہ سے ایک رہا، دین بہت سے نہیں ہیں، دین کے ایڈیشنز ہیں بہت سے ایڈیشنز جو ہیں وہ لگاتار رہے، جس میں بنیادی چیزیں، بنیادی اصول کبھی تبدیل نہیں ہوئے، کبھی بدلے نہیں۔ میں صرف آخری ایڈیشن، جب دین کا نام لوں گا تو صرف آخری ایڈیشن کی میں بات کروں گا، اس لیے کہ یہاں سے حوالے دینا آسان ہے، اس کی چیزوں کو سمجھنا جو ہے اور اس پر غور کرنا آسان ہے۔ دین کے جو پرانے ایڈیشن ہیں یا تو ان کے اندر بہت لارج اسکیل کے اوپر، بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلیاں ہو گئیں، جو پرانے ایڈیشن ہیں جیسے عیسائیت کے یہاں، ان کی اوریجنل حضرت عیسیٰ کی زبان میں کچھ موجود ہی نہیں ہے آج تک، جسے وہ اپنی بائبل کہتے ہیں، وہ سب بات کے لکھی ہوئی چیزیں، اور یا اس سے پہلے کے جو مذاہب ہیں یا دین کا جو اس سے پہلے کا جو ایڈیشن ہے، اس کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر سے
وہ اس دور کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، آج بھی ممکن نہیں ہے سمجھ. تو اس لیے میں جب بھی دین کی بات کروں گا تو دین کے لاسٹ ایڈیشن ہی سے میں جو کچھ بھی حوالے دوں گا وہ دوں گا. دین عقل کی بات کرتا ہے اور دین دلیلوں کی بات کرتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتا ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی آج تک موجود نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں، یہ بات میں نے بہت مرتبہ کہی ہے جب سے کتابیں آج تک لکھی جا رہی ہیں، کہ جن کے اندر ایک ہی کتاب کے اندر عقل کی اتنی تاکید کی گئی ہو، عقل استعمال کرنے کی، جتنی قرآن کے اندر کی گئی. دلیلوں سے ماننا ہر چیز کو. قرآن دلیلیں دیتا ہے، دعویٰ ہی نہیں ہے صرف، یعنی بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں ہے. خود اللہ کے وجود کا بھی دعویٰ نہیں ہے بغیر دلیل کے. اگر وجود کی بات کی تو دلیلیں دی، اگر آخرت کی بات کی تو دلیلیں دی، اگر رسول کو سچا ثابت کرنے کی بات کی تو دلیلیں دی، اگر کسی نظام کو رد کیا تو اس کی دلیلیں دی. دلیل دیتا ہے اور دلیل مانگتا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیلیں لے کے آؤ، اگر سچے ہو تو لاؤ، دلیلوں سے ثابت کرو. تو عقل اور ریشنلٹی یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ دین دیتا ہے، ان دونوں کی بات کرتا ہے. ہم اور آگے فرق کی بات کرتے ہیں. ابھی تو میں نے عقل اور ریشنلٹی کی بات کی تھی. مذہب، فلسفہ، سائنس اور دین کے اندر اب اسٹیگنیشن، جمود اور ارتقاء، وکاس، ایوولوشن، ان کے بارے میں یہ چاروں کیا کہتے ہیں؟ مذہب کیا کہتا ہے، فلسفہ کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے اور دین کیا کہتا ہے؟ دین کے اندر جو ہے وہ جمود ہے، اسٹیگنیشن. بس جو چیز جیسی بتائی گئی تھی ویسے ہی ہے، اس سے الگ کبھی کچھ نہیں ہوگی. کوئی اصول ہیں تو ان اصولوں کا جو استعمال ہے، نفاذ، امپلیمنٹیشن، وہ بھی جامد ہے. اس سے ہٹ کر ایسے کبھی نہیں ہوگا، ایسے ہی کیا جائے گا. اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس الگ الگ طرح کی چیزیں پہنچی اور ان کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ نماز اگر پڑھنا ہے تو ہاتھ کو یہاں پر باندھے، کسی نے کہا ہاتھ کو یہاں پر باندھے، کسی نے کہا ہاتھ کو باندھے ہی نہیں، ایسے کھڑے رہ جائیں نماز میں. اب اس پہ جھگڑے چل رہے ہیں، اس پر مناظرے چل رہے ہیں. یعنی اسپرٹ اور روح کی بات ہی نہیں ہے. اس کا استعمال الگ الگ طریقے سے سمجھا اور اس کے اوپر پھر ایسے اڑ گئے کہ بس یہی آخری سچ ہے. اس سے کسی کو غرض نہیں کہ مقصد کیا تھا نماز کا. بندگی تھا، اگر بندگی مقصد تھا، اگر اللہ کے سامنے اگر حاضر ہونا تھا تو اللہ کا تصور بیچ میں تھا یا نہیں تھا؟ نماز کے بیچ میں یہ باقی تھا یا نہیں تھا؟ نہیں. ہاتھ کس جگہ بندے ہونے چاہیے، یہ اہم بات ہے. یہ ہوا تو بندگی کو اس سے کیا غرض کہ ہاتھ یوں تھا یا یوں تھا یا یوں تھا؟ بندگی تو ایک دل کی کیفیت ہے اور رابطے کا نام. تو مذہب جو ہے وہ جمود کی بات کرتا ہے. ان کا کہ اگر صبح سے شام تک اگر 20 مرتبہ مسواک کی تو روزہ بڑا اچھا رہے گا، سنت ہے وہ تو. اگر برش استعمال کر لیا تو روزہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. یہ اس کے جو نفاذ ہے بدلتے ہوئے دوروں میں، امپلیمنٹیشن. اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ ماؤتھ ہائیجین، منہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. اب صفائی اس کے اندر رہنی چاہیے. اس صاف ستھرے رہنے کے لیے ان کا کہ وہ جو استعمال کرتے تھے اس دور میں جو استعمال ہوتا تھا بس وہی تو جائز ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہیں بعد کے دور کی چیزیں اگر آپ نے کہیں منہ کے اندر لگا لی تو وہ ناجائز ہو جائیں گی، وہ روزے کو خراب کر دے گا. تو میں نے چھوٹی چھوٹی سی ان معمولی چیزوں کے اوپر ایک ایسا ہوتا ہے جمود، اسٹیگنیشن. یہ جمود اور اسٹیگنیشن جو ہے وہ اس کو پرانے دور کی، مثلا میں اگر اس کی بات کروں جو موجودہ آخری ایڈیشن ہے تو 1400 سال پرانا دین بنا دیتا ہے. اس وقت کی باتیں تھیں. باقی لوگ جو ہیں وہ اگر جب عقل اور دلیلوں سے بات کریں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ اس وقت کی باتیں تھیں. جو عقل اور دلیلوں سے بات نہیں کرے گا وہ ان کی بات مانتا چلا جائے گا. ورنہ عقل والے کہیں گے کہ آج کے دور سے کوئی مطلب نہیں ان باتوں کا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں جس طرح کی. اور اسی لیے نوجوان نسل چونکہ عقل اور ریشنلٹی پہ آ رہی ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے.
ذہنی طور پر چھوڑتی چلی جا رہی ہے، اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تو اس کے اندر دین عقل اور ریشنلٹی دونوں کی بات کرتا ہے. اس کے اندر جمود جو ہے اسٹیگنیشن نہیں ہے اور وکاس ہے اور ارتقاء ہے. فلسفے کے اندر بھی عقل کا استعمال ہے تو اس کے اندر بھی جمود نہیں ہے. جب عقل اور ریشنلٹی ہے تو اس کے اندر بھی ایوولوشن ہے. ہر دور کے فلسفی جو بات کے دور کے اندر آتے چلے گئے وہ کچھ اور چیزیں دیتے چلے گئے. پچھلے دور کی کہیں کچھ باتوں کو انہوں نے ریجیکٹ بھی کہا لیکن ان کو برا بھلا نہیں کہا. ان کی عزت بھی کی، ان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، عزت سے پڑھی بھی جاتی ہیں. لیکن بس یہ کہ ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیا، یہ آج کے دور کے لیے یہ نیا فلسفہ ہے، یہ نیا دور ہے. تو پچھلی باتیں ٹوٹل چھوڑ کر ایک نئی مکمل بالکل ایک نئی تھیوری ہے. یہ نئی تھیوری فلسفے کے اندر آتی چلی جاتی ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر صرف انسان کی اپنی عقل ہے. تو وہ جس دور میں ہوتا ہے اس دور کے اعتبار سے غور و فکر کرنے کے بعد وہ کچھ اپنی چیزیں دیتا چلا جاتا ہے اس دور کے لیے. جو اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ دلیلیں لوگوں کی الگ الگ ہیں، تو اس لیے پھر جب طاقت ملتی ہے تو ٹکراؤ بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر جو سائنس آتی ہے تو سائنس بھی جو ہے وہ اس کے اندر جمود نہیں ہے، اسٹیگنیشن نہیں ہے. اس کے اندر بھی لگاتار جو ہے وہ وکاس اور ارتقاء ہے. سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا جب پچھلے کسی سائنٹسٹ کی کسی تھیوری کو رد کرتا ہے اس کی عزت باقی رکھتا ہے. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں پچھلے اصول غلط. اگر نیوٹن کی کوئی اگر تھیوری ریجیکٹ کی گئی تو اس سے نیوٹن کے اسٹیٹس اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہم انہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں اور مانتے چلے جا رہے ہیں. پچھلی کچھ چیزیں باقی رکھی، کچھ لیں اور باقی بہت سے ریجیکٹ کر دیں. آگے جو کچھ بھی معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کے اندر جو ہے وہ وکاس ہے کہ ارتقاء ہے. اور دین میں بھی وکاس اور ارتقاء ہے، لیکن دین میں یہ ہے کہ اصول اسٹیٹک ہے، اصول کبھی نہیں بدلیں گے. مثلا کائنات کے اندر اگر یہ انسان ایک زمانے تک یہ مانتا رہا کہ زمین رکی ہوئی ہے، سورج اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک، اب سے 200-250 سال پہلے تک انسان یہی مانتا رہا. جب سے انسان ہے تب سے لے کے اب تک تو اصول نہیں بدلا تھا. اصول تو تب بھی یہی تھا کہ زمین سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور یہ سب اپنی اپنی جگہ بھی حرکت کے اندر ہے. ہر ایک ان میں سے کوئی بھی رکا ہوا نہیں، اسٹیٹک کچھ بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ دین کی مصلحت ہے اور یہ دین کی حکمت ہے کہ دین نے اس بات کو ایسے الفاظ میں کہا تھا کہ اس دور کے لوگوں کی اپنی طریقے سے سمجھ میں آئے. اگر صاف صاف دین کی کتاب میں اگر یہ لکھا ہوتا صاف صاف لفظوں میں کہ زمین تو گھوم رہی ہے، تو پھر اب سے 200-250 سال پہلے تک تمام دنیا ریجیکٹ کر دیا. گھوم رہی ہے تو ہم اس پہ ٹکے ہوئے کیسے؟ ہم تو گر جاتے. گھومتی ہوئی چیز پہ کوئی کھڑا رہ سکتا ہے کہیں؟ اب اس کو ان الفاظ میں کہا تھا بتایا تھا، ان الفاظ میں کہا تھا کہ جب انسان کی عقل بالغ ہو جائے، آگے کے دور میں آ جائے، تب اس کی سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ تو بتایا گیا تھا. نے کہا کہ کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں سب گردش کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. ان لفظوں میں نہیں کہا تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے یا زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے. ان الفاظ میں نہیں کہا تھا. اس کو لفظ زمین بھی استعمال نہیں کیا تھا. نے کہا کہ یہ سورج ہے، چاند ہے. ان کا کیا اس لیے کہ انسان کو ہی چلتے ہوئے نظر آتے تھے. سورج کا نام لیا، چاند کا نام لیا، زمین کا نہیں نام لیا. دن اور رات کا نام لیا. دن اور رات زمین پر ہی تو ہوتے ہیں یا جس سیارے پہ بھی ہوتے ہیں. زمین کا نام نہیں لیا. اگر یہ کہتے کہ اگر یہ کہا ہوتا یہ حکمت ہے دین کی، اگر یہ کہا ہوتا کہ زمین گھوم رہی ہے تو اب سے 200-250 سال پہلے تک کے سارے لوگوں سے ریجیکٹ کر دیتے کہ یہ تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، یہ دین کیا چیز ہے. تو نہیں کہا تھا. اب جب انسان کی سمجھ میں آ گیا، تجربے سے ثابت ہو گیا، معلوم ہو گیا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ نہیں دین، اس میں یہ بڑی حکمت کی بات تھی. سورج کے شمس و تجری مستقر لا، سورج جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، جاری ہے، جو اپنا ڈیسٹینیشن ہے اس کی طرف. چاند کے بارے میں بھی کہا کہ، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ذکر کیا وہ صبح اور شام کا ذکر کیا کہ یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو اس سے یہ زمین پر ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ نہیں، زمین کو بھی کہا تھا. اور جب یہ کہا کہ سب، عربی زبان کے اندر سب میں کم از کم 3 آتے ہیں، 2 میں سب نہیں آتا، جمع نہیں ہوتی.
تو سورج کا ذکر ہے اور چاند کا ذکر ہے، تیسرا کون؟ تو کم از کم ایک کوئی تیسرا بھی ہوگا، وہ تیسرا جس پر اندھیرے اور اجالے یا دن اور رات چل رہے ہیں، یہ وہ تیسرا وہ یہ غور و فکر کو دعوت دیتا ہے۔ غور و فکر سے نظر آیا ہے، سمجھ میں آیا۔ غور و فکر نہیں کرتے تو نظر نہیں آتا اور سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ارتقاء دین میں یہ ہے کہ اصول ناقابل تبدیل ہیں، کائنات میں اصول بدل نہیں رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بدل رہا ہے۔ ہاں، اصولوں کا امپلیمنٹیشن اور نفاذ الگ الگ زمانے میں الگ الگ ہو سکتا ہے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، اصولوں کا جو امپلیمنٹیشن اور نفاذ ہے وہ بدل سکتا ہے، اس کے اندر بہت سے بدل سکتے ہیں، تاکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو اور صحیح رہے۔ دین اس کی بات کرتا ہے، تو دین کے اندر ان سب کی جامعیت ہے، یعنی ان کے جو صحیح اصول ہیں وہ دین کے اندر موجود ہیں، کہ کچھ چیزیں اسٹیٹک اور جامد بھی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل بھی لگاتار ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک بار یہاں پر بتایا تھا ایک صاحب سے یہی کہ بدھسٹ تھے، یہاں ایک بینک ہے اس کے مینیجر تھے، ان سے ایک گفتگو بات چیت ہوئی، ان کا اس بات پہ زور تھا کہ ہر چیز ہر لمحے بدل رہی ہے، یہ بدھزم کہتا ہے کوئی چیز ایک لمحے کے لیے بھی رکی ہوئی نہیں ہے، ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے، چاہے وہ انسان کے جسم میں ہو اور چاہے وہ انسان کے جسم سے باہر یونیورس میں ہو، کہ ہر لمحے اس سے پچھلے لمحے کسی اور حالت میں تھی، اب کچھ تبدیل ہو چکی ہے، یہ بدھزم کہتا ہے۔ اور اسی لیے وہ آج کا بدھزم، گوتم بدھ نے کیا کہا تھا یا کیا نہیں کہا تھا، وہ اس میں سے بہت سی چیزیں کھو گئی ہیں، لیکن آج کا بدھزم اسی لیے خدا کو نہیں مانتا۔ بدھزم ایک فلسفہ ہے، کم از کم آج کا بدھزم وہ مذہب نہیں ہے۔ آج کا بدھزم وہ کہتا ہے، اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ جب ہر چیز بدل رہی ہے تو ایسی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی جو کبھی نہیں بدلے، خدا کی ذات کبھی نہیں بدلی، آپ لوگ یہ کہتے ہیں، تو پھر ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کائنات کے اندر۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں ابھی آپ نے ایک چیز کو تو مانا کہ وہ کبھی نہیں بدلی تھی، تو وہ ناراض ہو گئے کہ میں نے تو ہرگز ایسی بات نہیں کہی۔ میں نے کہا نہیں، ابھی آپ نے کہا ہے کہ ایک چیز بالکل نہیں بدلتی کبھی، ایسی ہے، تو اور خفا ہو گئے، اس پہ تھوڑی دیر بات چیت رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ باتوں کو بدل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ابھی ایک کہا نا، یہ اصول کبھی نہیں بدلے گا کہ کائنات میں ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے، یہ اصول کبھی نہیں بدلے گا، یہ مانتے ہیں نا؟ بولے ہاں یہ میں مانتا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا اس اصول کو مانا نہ آپ نے کہ یہ اصول کبھی نہیں بدلے گا، ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں، یہ اصول جس نے، اگر اس اصول کو کوئی نافذ کرنے والا ہے تو وہ بھی کبھی نہیں بدلے گا، جس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے وہ ایسا اصول نافذ نہیں کر سکتا کائنات کے اندر، جس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہو وہی ایسا اصول لا سکتا ہے کہ جو اصول کبھی نہیں بدلے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دین نے یہ دیا، دین نے ان سب کی خوبیوں کو دیا، وکاس اور ارتقاء کی طرف جاتے ہوئے۔ ہاں، مذہب کی باتوں کو تو دین نے ریجیکٹ ہی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک چیز اور آتی ہے، ایک تصور، یہ زندگی اور اس زندگی کے بعد کی زندگی۔ مذہب اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے جئیں، اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ زندگی ہے کہاں تک، تبھی تو پلان کریں گے کہ کیسے جئیں، کیا یہیں ختم ہو جائے گی یا اس کے آگے بھی چلے گی؟ اگر یہ مانتا ہو کوئی کہ زندگی تو آگے بھی چلے گی تو اپنی زندگی ایسے جیے گا اس کے حساب سے۔ جو یہ مانتا ہو کہ زندگی تو یہیں موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی زندگی ایسے جیے گا اسی طریقے سے کہ بس یہیں تک رہنا ہے ہمیں، اپنی زندگی کے اصول، اپنی زندگی کا عمل اسی شکل میں وہ طے کرے گا۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے ان چاروں کے معاملے میں۔ مذہب یہ کہتا ہے نہیں، زندگی تو آگے جا رہی ہے، لیکن وہ آگے کی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے نا یہ دنیا کی، اس کے اندر تو جو جتنا فرٹیچر طریقے سے رہے گا وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پھٹے ایسے نہیں ہو، وہی پہن کے سی رکھے ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہو، کوئی کسی طرح کی کمائی کی بات نہیں کرے، کوئی دنیاوی بات نہیں کرے، اگر مسجد کے کونے میں دن رات بیٹھا رہے یا یہاں سے بھی باہر چلا جائے، کسی جگہ پر بیٹھ جائے، اللہ اللہ ہر وقت کرتا ہو، لوگوں سے بہت کم بات کرتا ہو، اور وہ ہے بہت کچھ، سب سے بڑا متقی ہے۔ مذہب نے اس دنیا کو حقیر کیا، کہا بالکل حقیر، اس سے تو ذرا سا بھی دل لگانے کا ہی نہیں ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی گھسنے کا ہی نہیں ہے۔ پیدا تو ہو گئے ہیں یہاں پر، لیکن اصلی منزل وہی ہے، جب تم ایسے بن جاؤ گے، جو جتنا یہاں بڑا فقیر بن جائے گا وہ اتنا بڑا وہاں بادشاہ ہوگا، اتنی بڑی اس کی وہاں حکومت ہوگی، اس کو اتنا بڑا وہاں محل مل جائے گا بعد کی زندگی کے اندر۔ مذہب نے تو یہ تصور دیا
اس لیے ہر ایک تو کر ہی نہیں سکتا، عوام کر نہیں سکتے، عوام بس ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، جنہیں وہ اللہ والا سمجھتے ہیں، ایسا کہ جو ایسا شخص مل جاتا ہے کہتے ہیں یہ ہے اللہ والا، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، خود اس کی زندگی اس جیسی جی نہیں سکتے، ناقابل عمل ہے وہ۔ پھر یہ فلسفے میں بعض الگ الگ فلسفے ہیں، کسی نے تو کی اس کی بات کی اس دنیا کے بعد بھی زندگی ہے، کسی نے یہ بھی کہا کہ نہیں صرف زندگی یہیں کی ہے۔ یہ چونکہ خالی انسانی عقل کام کر رہی تھی نا، تو انسانی عقل کے اعتبار سے وہ چیزوں کو سوچ رہے تھے جو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کے ہاں بہت اس معاملے میں کنفیوژن ہے، اور یہ اس بات کے اوپر الگ الگ فلسفے ہیں، چونکہ اگر یہ مل کر کوئی ایک بن سکتا، وہ تو طے کچھ کرتا تو اس پر فیصلہ کیا جاتا۔ جب ایک نہیں بن سکتے تو ان میں پھر اختلافات رہتے ہیں اور کنفیوژن رہتا ہے جاری۔ سائنس صرف محسوسات کی بات کرتی ہے، کیا چیز نظر آ رہی، کیا چیز محسوس ہو رہی ہے، جسے کہتے ہیں سینس پرسیپشن، کہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ، اس میں جو چیز آ رہی ہے بس اسی کی بات ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ ساری باتیں جو ہیں وہ فردی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے وہ جہاں تک نظر آتی ہے زندگی وہاں تک کی بات کرتا ہے، اس کے آگے کی تو بات ہی نہیں کرتا سائنٹسٹ، صرف اتنے ہی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری محسوسات میں بس اتنا آ رہا ہے، اس سے آگے نہیں آ رہا۔ سائنس یہاں تک لمیٹڈ ہے۔ جب وہ یہاں تک لمیٹڈ ہے تو پھر وہ یہیں کی اچھائی برائی کی بات کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ سائنس کو اچھائی برائی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ انسان سکون پائے یا نہیں پائے، اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہے کسی بھی طرح کی۔ وہاں تو یہ کہ بس چیزیں ہم معلوم کرتے چلے جائیں، آگے کھوجتے چلے جائیں، اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں ان کے ارتقاء کے اندر، ان کے وکاس کے اندر، اور وہ بس رہے گا یہیں تک جہاں تک انسان نظر آ رہا ہے، اس کی موت سے پہلے تک کا حصہ۔ دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی جاری ہے، یہ زندگی اتنی جتنی نظر آ رہی ہے تمہارے محسوسات میں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے اور امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کامیابی کے اندر اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں مشکلات آئیں گی، انہیں فیس کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں آگے کی زندگی جو ہے وہ اس کا نتیجہ وہاں برآمد ہوگا، وہ اچھی ہو جائے۔ لیکن یہ کہا کہ بہت واضح طور پر قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اس دنیا کی زینت کو حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالی، وہ کون ہے جو اس کو حرام کر رہا ہے ہمارے بندوں کے اوپر؟ زینت، سجاوٹ، اچھے طریقے سے رہنا۔ آگے قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا میں تو ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ صرف ایمان لانے والوں کے لیے جو مانتے ہیں اس نظام کو صحیح، آخرت میں صرف ان کے لیے ہوگی، باقی سب کے لیے بھی ہے، دنیا ان کے لیے بھی ہے۔ دیکھا رے اپنے جب وہاں جاؤ نا، مسجد جاؤ، اور مسجد کا مطلب کسی دینی کام کے لیے نکلے گا، مسجد کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے جہاں لوگ اس کے آگے سر جھکانے کے لیے نہیں، اس کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں اس پر سر جھکانے کے لیے جہاں بھی اکٹھے ہوں اور پرماننٹ اکٹھے ہوا کریں، یہ سب بڑے وسیع مفہوم کے اندر، یہ سب اسے ہنیو ماننے سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں زینت کے ساتھ جانا، زینت اپنانا، یہ کچھ نہیں کہ ان کا کہ صاحب مسجد میں تو پھٹے حال آ جائے، کہیں کسی فنکشن میں جائیں گے تو جو سب سے اچھا ہو وہ پہن کر جائیں گے، اور مسجد میں آئیں گے تو ان کا کہ جس حالت میں بھی تھے جلدی سے پہنچ گئے مسجد کے اندر۔ اس سے کیا مطلب؟ قرآن نے کہا ہے عند کل مسجد، ہر مسجد جب جاؤ تو پھر زینت ہونی چاہیے، اچھے انداز میں ہو، اچھے طریقے سے ہو، ایسے جیسے یہاں پہ دنیا میں دوسروں کے پاس، دوسروں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اچھے بن کر جانا چاہتے ہو، یعنی اچھے نظر آنے والے بن کر جانا چاہتے ہو، اور اللہ کے سامنے آؤ گے تو چاہے جیسے پھٹی چلا گئے۔ اور ایسے ہی تمام جتنے دینی کاموں کے لیے نکلو وہاں ایسے نکلو کہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، ان کے عمل تو اچھے ہیں لیکن دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فریضہ رکھا، اگر سب فقیر ہو جائیں گے، وہ جیسے آخری طور پر جیسے یہ کہا کہ بس وہی لوگ سب سے بڑے اللہ والے جن کے پاس دنیا کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ارے تو زکوٰۃ تو ختم اگر سارے اللہ والے بن جائیں۔ زکوٰۃ ان کے لیے ہے جن کے پاس دنیا میں کچھ نہیں، کوشش کرنے کے باوجود کم رہ گیا، تو دوسرے جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان کو دیں گے، اور لازم ہے دینا۔ تصور یہ جو بنا دیا مذہب نے بنا دیا تھا، یہ غلط تھا۔ دین کہتا ہے کہ اس دنیا کو مسخر کرو، اپنے کنٹرول میں کرو، اس کے لیے وہ سائنس کے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، سائنس کے ثابت شدہ اصولوں کو، اور ارتقاء اور وکاس کو لگاتار جاری رکھنے کی بات کرتا ہے۔ جامد نہیں ہوگا، جمود نہیں ہوگا، سفر
یہاں ختم نہیں ہوا ہے، اس کے آگے بھی ہے، چلا جا رہا ہے، دین یہ کہتا ہے۔ پھر ایک آخری بات ہے، میں تقابل کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں اس مقابلے کے اندر، گائیڈ بک، کوئی گائیڈنس کسی جگہ، رولز کسی جگہ تحریر میں ہو، اس کے حساب سے سب لوگ چلیں۔ یہ گائیڈ بک بڑی ضروری ہوتی ہے۔ مثلاً گائیڈ میپ لگا ہوا ہے، کہیں ریزرو فارسٹ اس میں جنگل میں گئے کسی اور، وہاں ایک گائیڈ میپ لگا ہوا ہے، وہ ایک رہنمائی کر رہا ہے کہ کدھر جانا ہو کدھر مت جانا، اور کہاں جانے میں خطرات ہوں گے، کہاں بالکل بھٹک جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے، اور کیسے بالکل سیف رہ کے انجوائے کرو گے۔ تو اس گائیڈنس کے حساب سے چلنا ہوگا، یا ساتھ میں کوئی گائیڈ ساتھ میں چل دے گا جو اس گائیڈ میپ کو خوب جانتا ہے، وہ گائیڈ ہوگا، وہ ساتھ میں چلے گا، تب آپ کو انجوائے کراتا ہوا، انٹرٹین کراتا ہوا لے جائے گا اور تباہ نہیں ہونے دے گا۔ ایسی کوئی گائیڈ بک مذاہب کے اندر مانتے تو ہیں کہ ہاں ایک گائیڈ بک ہے جو کریٹر کی طرف سے، پیدا کرنے والے کی طرف سے آئی ہے، اسے مانتے ہیں، اسے بڑی عزت سے رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں ہوتی ہیں، اسے چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس سے فال نکالتے ہیں، اس کو جگہ جگہ قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسے بہت ادب اور احترام سے جزدان میں بند کرنے کے بعد کہیں اوپر رکھ دیتے ہیں کسی جگہ، اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر نیچے کہیں غلطی سے اگر زمین پر ٹک گئی تو جلدی سے اٹھا کے آنکھوں سے لگائیں گے، تو صدقہ وغیرہ کریں گے، احترام تو اتنا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی گائیڈنس، اپنی رہنمائی، اپنی ہدایت وہاں سے لیتے نہیں، لیتے کہاں سے؟ الگ الگ، ہر ایک کے اپنے اپنے شیخ ہیں، اور الگ الگ مذہبوں کے اندر، مذاہب کے اندر اپنے اپنے گرو ہیں، وہاں سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب انہوں نے پڑھ رکھی ہے، اس کی باتیں سب اس میں آ گئی، اب یہ جو پیر ہیں، یہ جو شیخ ہیں، یہ جو گرو ہیں، یہ الگ الگ ہیں، ان کی تعلیمات بھی الگ الگ ہیں، یہ سب الگ الگ راستے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو باطل کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یا ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اس گائیڈ بک سے نہیں کراتے جسے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی، کہ بے اختلاف ہے تو آخری فیصلہ یہاں کراؤ، اس آخری فیصلے کے لیے بھی وہاں نہیں جاتے۔ ان کی بات بھی، جو گائیڈ تھے، جو اصل گائیڈ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانتے ہیں سب سے بڑے اصل گائیڈ وہ تھے، انہوں نے گائیڈنس کیسے دی تھی؟ بعد کے کچھ لوگوں نے کچھ جو چیزیں اکٹھی کی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کیا تھا، یعنی یہ آخری اتھارٹی ہو گئے، تو ان کا ایمان اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونے کے بجائے ان حضرات کے اندر ہے، کہ اس میں یہ اپنی تحقیق ہے کہ یہ زیادہ سچے تھے، یہ اس سے کم سچے تھے، یہ اس سے کم سچے تھے، اور اس میں سے انہوں نے طے کر دیا بعد کے کچھ دوروں کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ پھر ہر مسلک کے لوگوں نے، ہر طرح کے شیخوں نے اپنی اپنی کتابیں جو ہیں مرتب کر دی، انہوں نے کہا اس میں سب آ گیا ہے، اس میں اللہ کی بات بھی آ گئی، اس میں سنت کی باتیں بھی آ گئیں، تو طریقہ ہم نے اس سے لیا ہے، اب سب کو آنکھیں بند کر کے اس سے پیچھے چلنا ہے۔ تو جو مذہب کی بات میں نے کہی تھی، مذاہب اس پر لے کر جاتے ہیں، کسی جگہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے فیصلہ، اگر کسی جگہ وہاں سے فیصلے آ جائیں اور جو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں ان سے ٹکرانے لگے تو وہ کہتے ہیں وہ منسوخ، کینسل، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ پہلے کے لیے وہ تھی، لیکن اب اللہ کے حکم، ارے بھائی اللہ کے حکم سے کینسل ہو گئی تو وہیں لکھا ہوگا، یا اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا کہ کینسل ہو گئی، یہ کچھ نہیں، لیکن فیصلے خود کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے گروؤں کی بکس ہوتی ہیں، اس میں کچھ چیزیں تو انہوں نے لے لی وید سے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں ہم نے پڑھی، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ جیسے بتایا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہماری کتاب میں آ گئی۔ تو یہ اپنے اپنے قائدین، اپنے اپنے مذہبی لیڈروں کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں پریکٹیکلی، مذہب والے جو فلسفی ہیں ان کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، ہر فلسفی کی اپنی کتاب ہے، اس میں اس کی دلیلیں ہیں، اس کی تفصیلات ہے جو ساری ہیں موجود، وہ ہر فلسفی کی اپنی الگ ہے جو ایک دوسرے سے آپس میں ٹکراتی ہیں جگہ جگہ، اور پھر فلسفیوں کی نئی نئی کتابیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ سائنٹسٹ کی کتاب، یہ سائنٹسٹ جو ہے اس کی تو سوچ یہ ہے کہ بہت عظیم تھے پہلے کے سائنٹسٹ، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے سب کچھ ٹھیک کہا ہو، اس میں سے جسے جو اب تک ثابت ہو گیا اسے دیں گے، اب کچھ باتیں غلط ثابت ہو گئی اسے ہٹا دیا، خود کچھ ڈسکور کیا، دریافت کیا، ایجاد، وہ انہوں نے اپنی کتاب بنا دی، اس کے ساتھ میں کہ یہ بھی کینسل ہو سکتی ہے، اس پہ انہیں اعتراض نہیں ہوتا،
یہ کبھی نہیں کہتے یہ ہمیشہ رہ کہیں گے، یہ بھی کینسل ہو سکتی ہے آگے جا کے. اور اس طریقے سے اصل میں یوں سمجھ لیجیے کہ سارے سائنٹسٹ کا پروسیس یا عمل ایک ارتقاء، ایک وکاس، ایک ایوولوشن کا ہے. تو سائنس کی کوئی کتاب، ان سارے سائنٹسٹ کے ملا کر سائنس کی کوئی کتاب آج تک مکمل ہی نہیں ہوئی. یہ بدلتی چلی جا رہی ہے، لگاتار بدل رہی ہے اور لگاتار بدلتی رہے گی. یہ کبھی مکمل نہیں ہوگی، کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی سائنس کی کتاب. اس میں چیزیں آتی رہیں گی، اس میں سے چیزیں ہٹائی جاتی رہیں گی، کچھ پچھلی باقی رہیں گی، کچھ آگے اور جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہوتی رہیں گی. لیکن یہ سائنس کی کتاب، یہ کتاب جو ہمیشہ نامکمل رہے گی، ابھی سے معلوم ہے. یہ انسان کے دکھ اور سکھ کی بات ہی نہیں کرتی، انسان کے اچھے جذبات اور برے جذبات سے اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتی. انسان کے خوف اور امن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کتاب کو جیسے میں بک آف سائنس کہہ رہا ہوں، جو سارے سائنٹسٹ کے اصولوں کو ملا کر ایک ہم مانے کہ یہ کتاب ترقی کرتی چلی جا رہی ہے سائنس کی کتاب، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک انسان کے خوشی اور غم سے غرض نہیں ہے، دکھ سکھ سے غرض نہیں ہے. تو پھر اس کتاب کے کچھ فائدے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل انسان اس کو اپنا لے اور ہمیشہ کے لیے اپنا لے، یہ تو بدلتی چلی جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. پھر دین آتا ہے، اور دین کی جو کتاب ہے اس نے پھر وہی میں بتاؤں جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس نے کچھ اصول دیے، اصول بتائے، بڑے قیمتی اصول ہیں. آج تک کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی آج تک کر ہی نہیں سکا، اور یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ بھی کبھی کرنی ممکن نہیں ہوگی، کوئی ہو ہی نہیں سکے گی. مطلب اصول دے دیا کہ کبھی جو ہے وہ اللہ کسی قوم کی حالت، کبھی کسی قوم کے باہری آؤٹر ورلڈ، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی کبھی آتی نہیں جب تک کہ لوگ یا قومیں خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں. تو اب ایک اصول دے دیا، یہ اصول قیامت تک نہیں بدلے گا. یہ اصول ہر دور میں صحیح تھا. جب ہم فٹ کرتے ہیں، جس جگہ بھی ہم فٹ کرتے ہیں وہاں صحیح تھا. جب ایک اصول یہ دے دیا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہے، لیکن نظر مستقبل پہ رکھنا، لانگ ٹرم گینز کے اوپر رکھنا، طویل مدتی فائدے کے اوپر نظر رکھنا، اور اگر اس دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو اس جگہ پر اس کو قربان کر دینا جو شارٹ ٹرم گین ہے. ایک اصول دیا. یہ اصول قیامت تک کبھی بدلے گا نہیں، کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. تو یہ ہے اصول بھرے پڑے ہیں اور گائیڈنس ہیں. اس نے وہ جو جسے مذہب نے جسے چیزوں کو پرستش بنا دیا تھا، پوجائیں، ان کی اسپرٹ دی کہ یہ وہ پوجاؤں پہ مذاہب لڑتے تھے آپس میں، خدا کی پوجا کیسے کریں، مذاہب لڑتے تھے، کیا طریقہ کیا ہوگا. اس نے جو دین تھا اس نے کہا کہ اصل چیز اسپرٹ ہے، اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. وہ روح اگر غائب ہو جائے تو یہ ساری پوجائیں جو ہیں یہ بے معنی رہ جاتی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. مطلب خالی انہیں پوجاؤں کے اندر مختلف پوجاؤں کے مظاہر میں چاروں طرف آج بھی لگا ہوا ہے. تو یہ دین جو ہے یہ اس ایوولوشن کا راستہ ہے. آخری بات یہ کہ دین مذہب کو ریجیکٹ کرتا ہے، کینسل. کہا قالت الاعراب آمنا، یہ جن کے پاس جو حاشیے پر ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم صحیح نہیں پہنچا، یہ کہتے ہیں ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان، ولکن قولوا اسلمنا، مسلمان کہتے رہو اپنے آپ کو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں ایمان داخل بھی ابھی نہیں ہوا ہے. جب تک سمجھا نہیں اس کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو تو ایمان ہی نہیں ہوا. وہ خالی کچھ رسومات ہیں ان کے اوپر عمل ہو گیا، کرم کانڈ ہو گیا. تو دین مذہب کو ریجیکٹ کرتا ہے. دین کہتا ہے عقل کا استعمال کرو، مذہب کہتا ہے مت کرنا. تو یہ تو ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. دین، دنیا میں دین آئے گا اس لیے کہ وہ کتاب جس کی ایک حرف بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہو سکی، جس نے دین کے پچھلے سارے ایڈیشنز کو ویریفائی کیا، تائید کی کہ ہاں یہ سب حق تھے. اتنی بات ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں کچھ چیزیں صحیح رہ گئیں، کچھ باتیں غلط ہو گئیں اور ملاوٹیں ہو گئیں. اس نے یہ چیلنج دیا کہ یہ جو لاسٹ ایڈیشن ہے اس میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکے گی. اس ملاوٹ کو آج تک کوئی کبھی نہ ثابت کر سکا. اس کے اپنے اندر انٹرنل پروف اسے ثابت کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے داخلی ثبوت کے اس کے اندر آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ جو دین ہے یہ چونکہ صحیح نظام ہے اس لیے قائم ہوگا، لازماً ہوگا. ایک دفعہ دنیا میں امن آیا تھا تھوڑے سے دنوں کے لیے، وہ نظام قائم ہوا تھا. اس کے بعد
لوگ کہتے ہیں نا اس پہ جھگڑے چلتے ہیں، اسلام تلوار سے پھیلا یا طاقت سے پھیلا، نہیں پھیلا یا نہیں اپنی اشاعت سے پھیلا. جب تک دین اپنی صحیح حالت میں تھا تو دین نے کسی کا خون نہیں بہایا، اپنی طاقت استعمال نہیں کیا. اپنی فکر کو آگے بڑھاؤ، دین اس سے چلے گا آگے، امن کے ساتھ میں آگے چلے گا. ہاں اس کی جو لوگ مخالفت کریں اور تم سے لڑنے آئے تو پھر لڑنا بھی، پھر بیٹھنا مت یہاں پر. تو دین یہ بات کرتا ہے. لیکن پھر بعد کے دور میں یہی بادشاہتوں میں بدل گیا. یہ بادشاہتیں تو علاقے فتح کرنے کے لیے لڑتی تھیں، خون بھی بہاتی تھیں، لیکن وہ سب کچھ جو کچھ کر رہے تھے وہ اسلام نہیں تھا، وہ دین نہیں تھا، وہ دین کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں جو کچھ بھی کر رہے تھے. بڑے زمانے تک جیسے کہتے ہیں وہ ثبوت دیتے ہیں کہ سر تلوار سے پھیلا، یہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں نہیں نہیں تلوار سے نہیں پھیلا. اس دور میں تو جو کچھ پھیلا اور بہت ترقی کی، اس کے اندر دین کے بھی کچھ حصے تھے، اس لیے اتنا ترقی کرتے چلے گئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ سب بھی طاقت سے پھیلا. ہاں اس دور میں جو بے پناہ پھیلا، جو شروع کے 30 سال کے اندر جو بے پناہ آگے بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے گیا ہے، جس کی بنیادیں وہاں تک تھیں، ان بنیادوں میں سے کچھ کو لیے رکھا تھا تو بڑی دنیا میں بڑی دور تک نکل گئے تھے. ہاں تب انہوں نے خوریزی بھی کی تھی، ٹکراؤ بھی کیا تھا، مذہب میں بدل چکا تھا، لیکن دین کی کچھ بنیادیں باقی تھیں. اس وقت تک جب دین اپنی اصل حالت کے اندر تھا، بے پناہ تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھا اور پھیلا. لیکن اس تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنے کے دور میں امن و امان چاروں طرف تھا. یہ کسی نے حملہ کیا تو وہاں جنگ ہوتی تھی، ورنہ اگر خود گئے اور مکہ فتح کیا تو کہا جاؤ سب کے لیے عام معافی کا اعلان، کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بڑھیا عورت یمن سے پیدل چل کر اگر اس کے پاس دولت سونا بھی ہوتا تھا تو مکے تک آتی تھی، اور کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہوتا تھا، اور اس کو ڈر نہیں ہوتا تھا اس کا کہ کوئی کسی جگہ پر کہیں لوٹ سکتا ہے. اس نظام کے اندر جب وہ اپنی صحیح حالت میں تھا، یہ تھا کہ وہ جو رولر تھے وہ کہتے تھے میں رولر نہیں ہوں، میں تو اس نظام کو دین کے اندر یہی ہے کہ وہ جو دین ہے اسے خالی امپلیمنٹ کرنے والا ہوں، میں رولر نہیں ہوں. اس لیے کہ رولر وہ ہے جو قانون بنائے گا، میں نے قانون نہیں بنائے، میں انہی کے قانون کا نفاذ کر رہا ہوں. اور جب ان کے قانون کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا تو نافذ کیا تھا تو پھر ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، اگر ایک اس وقت کے جو دنیا اسے انہیں رولر کہتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر بھوک سے مر گیا تو عمر کو حساب دینا پڑے گا اس کو. جب دین قائم ہوا تھا تو ایسا تھا، تب دنیا سکون سے تھی. لیکن وہ تھوڑے دن رہا، پھر وہ مذہب میں بدلتا چلا گیا. لیکن دین کی گائیڈ بک یہ کہتی ہے کہ یہ دین پھر آئے گا، اب ٹرائل اینڈ ایرر سے آئے گا. اب دنیا بہت کچھ کھو کر مانے گی، اور دنیا دین کے اصولوں کو لیتی چلی جا رہی ہے لگاتار. اس کی تشریح میں بہت سے خطبوں میں کر چکا ہوں. لگاتار لیتی چلی جا رہی ہے اور اپنی ان چیزوں کو کینسل کرتی چلی جا رہی ہے جو دین کے خلاف تھی. لیکن بڑے نقصان اٹھا کر، یہ نقصان اٹھانے کے بعد پھر ایک دن دین پر اکٹھا ہو کر آئے گی. یہ اس گائیڈ بک کا فیصلہ ہے جس نے جو کچھ بھی فیوچر کے لیے کہا تھا وہ ہمیشہ ویسے ہی ہوا ہے، اس لیے کہ وہ کریٹر کی دی ہوئی ہے جس نے سب کو تخلیق کیا ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے سب سے بڑے گائیڈ کو، آخری گائیڈ کو بھیجا سچے دین کے ساتھ میں اور سچی گائیڈنس کے ساتھ میں، تاکہ پھر یہ سارے نظام ختم ہو جائیں اور یہی نظام سب سے اوپر جائے. اس میں 3 جگہ یہ بات کہی. ایک جگہ یہ کہا کہ 2 جگہ یہ کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ اس کے ساجی بنانے والوں کو کتنا ہی برا لگے لیکن ایسے ہی ہوگا. اور ایک جگہ فرمایا سورہ فتح کے اندر یہی کہنے کے بعد وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے اس کے اوپر. تم دیکھو گے کہ یہی ہوگا، تمہاری تمنا ہے چاہے جو کچھ بھی، یہ اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے. تو وہ دین ہے جو ہونا ہی ہے. اب وہ لوگ، میں تو ان سے اب کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس دین کو ماننے کی بات کرتے ہیں وہ اپنے اپنے مذاہب کو کب چھوڑیں گے؟ وہ اس کتاب اللہ کی گائیڈنس کو، اللہ کی کتاب کی گائیڈنس کو مکمل طریقے سے کب لیں گے اپنی صحیح ترتیب کے ساتھ میں؟ جتنا جلدی لیں گے اتنی جلدی ان کی اپنی زندگیوں میں نہ صرف سکون رہے گا بلکہ باقی دنیا کے سکون کے بھی وہ باعث بنیں گے، اور جن چیزوں کو لے کر جائیں گے وہ آگے جانے کے بعد کبھی تبدیل نہیں ہوں گی، اور اس لمٹ اور اس آخری انجام تک پہنچیں گی جب چاروں طرف صرف سکون ہی سکون ہوگا. انسان سکون سے ہوگا، یہ زندگی بھی اور اس کے بعد کی آنے والی زندگی. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.